آج ایک تقریر انٹرنیٹ پہ میری تصویر کے ساتھ نشر ہوئی ہے۔ تقریر کے اندر باقاعدہ طور پہ اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو میری گردن کو اتارے گا اس کو 10 لاکھ روپیہ دیا جائے گا۔ نہ پھانسی کے پھندے کا کبھی خوف ہے، نہ سینے میں لگنے والی گولی کا خوف ہے، اس لیے کہ میں کالے پانی کی صداؤں کو کاٹنے والوں کا وارث ہوں، اس لیے کہ میں سینے پہ خنجر کھانے والوں کا وارث ہوں، اس لیے کہ میں جیل خانوں اور سنگینوں کو اپنی استقامت کے ذریعے نیا رنگ دینے والوں کا بیٹا ہوں، اس لیے کہ میں بموں کے دھماکوں میں شہید ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا جگرا دیا ہے، بڑا حوصلہ دیا ہے، اور مجھے اپنی تعریف کی عادت نہیں، لیکن جمعے کے دن ساتھیوں کو غمزدہ دیکھ کر اور ان کے اضطراب کو دیکھ کر، ان کی بے قراری کو دیکھ کر اور میری جان کے تلف ہو جانے کے اندیشے کو دیکھ کر میں نے ان کو حوصلہ افزائی دیتے ہوئے کہا تھا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں شیر ہوں جو گرجتا ہوں میدان میں، بلی نہیں جو کچھار میں کرتی ہے میاؤں میاؤں۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو پتا ہے شیر کا کردار کیا ہوتا ہے۔ حضرت فتح علی شہید نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کیا بات ہوئی کہ ہم پہ کوئی حملہ کرے، ہم پہ جھوٹا الزام لگائے، ہم میدان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں؟ حضرات گرامی قدر، ہم سیدنا علی المرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، سیدنا حسنین کریمین کے ماننے والے ہیں، ہم مجاہدین انفق سیدنا خالد بن ولید کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے فضل و کٹ تو سکتے ہیں مگر غیر اللہ کے آستانے پہ نہیں جھک سکتے۔ حضرات گرامی قدر، ٹیگ لگانے کی کوشش کی گئی، پورے ملک کے اندر بینرز کو آویزہ کیا گیا، نام اذان الہی کا ہوتا تھا، تصویر میری ہوتی تھی، اور کئی تصویریں ایسی تھیں کہ اگر میرا اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہوتا اور اللہ نے اگر میرے دل کو ثابت قدم نہ کیا ہوتا اور میری شب زندہ داری اور اس کی بارگاہ میں گرنے والی میری آہیں اور کراہیں موجود نہ ہوتی تو شاید ان تصویروں کو دیکھ کر میرا پتا بھی پانی ہو جاتا۔ حضرات گرامی قدر، کسی تصویر میں خنجر کو میرے گلے پہ رکھا گیا، کسی میں چاقو کو میرے گلے پہ رکھا گیا، کسی میں میرے وجود کے پر خون کے چھینٹوں کو پھینکا گیا، لیکن اس سارے منظر کو دیکھنے کے باوجود بھی الحمدللہ میرے ایمان میں اضافہ ہوا، کوئی کمی نہیں ہوئی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا شعار اور اس آیت کے جو تھا اطلاق کے اوپر میرا یقین اور اس کے نتائج کے اوپر میرا یقین اللہ کے فضل و کرم سے مزید بڑھ گیا۔ مختلف مقامات کے اوپر بھائی سلمان آدم نے ڈسکا کے اندر، بھائی سیف اللہ عابد نے خانیوال کے اندر، جلال پور پیروالا کے اندر، ہمارے یوتھ فورس کے دوستوں نے مختلف مقامات کے پسر گودا میں سید سبطین شاہ صاحب نقوی نے مکمل طور پہ اظہار یکجہتی کیا اور انہیں ناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنے کردار کو ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، اسی اسنا میں جو قاتلانہ حملے سے متعلقہ معلومات مجھے اپنے اور شام بھائی کے بارے میں حاصل ہوئی، میں نے سیکورٹی اداروں کے سامنے بھی اس بات کو شیئر کیا، لیکن میں وہ بات کو اس لیے صراحت کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا کہ تم تو ملک میں فساد چاہتے ہو، لیکن مجھے ابھی بھی ملک کے امن کے ساتھ پیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن میں پھر بھی اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ میں اپنے ساتھیوں کو کرب کی اور آزمائش کے لمحات کے اندر پوری طرح اعتماد میں لے کر اپنے مقدمے کو ان کے سامنے بیان کروں کہ آج کن کن سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اذان الہی جو ہے کھاریاں سے گرفتار ہو کر جیل کے پیچھے جا چکا ہے، لیکن خباثت کرنے والے لوگوں نے آج بھی یوٹیوب کے اوپر یہ چینل کے اوپر یہ خبر جو ہے لگائی ہے کہ ابتسام الہی ظہیر گرفتار ہو کے جیل کی صلاحوں کے پیچھے۔ یہ پوسٹ آج بھی یوٹیوب کے اوپر لگی ہے۔ یوٹیوب کے اندر آج بھی ہر بات کو کہ واضح ہو جانے کے باوجود بھی پروپیگنڈے کا عمل جاری و ساری ہے، اور ایک مذموم طبقہ اس آواز کو دبانا چاہتا ہے جو سیدنا صدیق کی صداقت کے لیے اٹھتی ہے، فاروق کی عدالت کے لیے اٹھتی ہے، ذوالنورین کی سخاوت کے لیے اٹھتی ہے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے لیے اٹھتی ہے،
مساجد اور مدارس کے تحفظ کے لیے اٹھتی ہے، مرزائیت کے خلاف اٹھتی ہے، ختم نبوت کی چوکھٹ کے تحفظ کے لیے اٹھتی ہے، لبرل طبقات کی مخالفت میں اٹھتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یوتھ فورس کے نوجوانوں، آج مجھے اس ظلم کا اور سازش کا اور قتل کی دھمکیوں کا نشانہ کسی جرم کی وجہ سے نہیں بنایا گیا، بلکہ اصحاب رسول کی محبت کی وجہ سے بنایا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر مسموم اور زہریلے مواد کو داخل کر کے اور ان کو اشتعال دلوا کر میرے پہ قاتلانہ حملے کی راہوں کو ہموار کریں گے۔ اور میں اس موقع کے اوپر حساس اداروں سے اس بات کا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کا ایک طبقہ ملک کو فسادات کی آگ میں دھکیل رہا ہے اور ملک کے اندر آگ لگانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ حساس ادارے کے لوگوں، تم کہاں پہ سو رہے ہو؟ آج ایک تقریر انٹرنیٹ پہ میری تصویر کے ساتھ نشر ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا عطا کردہ حوصلہ ہے کہ میں ان تقریروں کے باوجود بھی پوری متانت کے ساتھ اپنے مشن کے اوپر کاربند ہوں۔ اس تقریر کے اندر باقاعدہ طور پہ اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو میری گردن کو اتارے گا اس کو 10 لاکھ روپیہ دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، اس قسم کی مذموم دھمکیاں اور اس قسم کی بکواسیات اور اس قسم کی ہردہ سرائی کیا ہمارے قدموں کے اندر جنبش کو پیدا کر دے گی؟ جو رکے تو کوہ گھرا تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اگر قتل کرنے والے یہ بات سمجھتے ہیں کہ مجھے قتل کر کے میری آواز کو اور میری فکر کو اور حضرت علامہ شہید کے مشن کو دبا لیا جائے گا، تو میں ان کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، تم مجھ کو شہید تو کر سکتے ہو، لیکن قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ ہتھکڑی کا ڈر ہے، نہ پھانسی کے پھندے کا کبھی خوف ہے، نہ سینے میں لگنے والی گولی کا خوف ہے، اس لیے کہ میں کالے پانی کی صداؤں کو کاٹنے والوں کا وارث ہوں، اس لیے کہ میں سینے پہ خنجر کھانے والوں کا وارث ہوں، اس لیے کہ میں جیل خانوں اور سنگینوں کو اپنی استقامت کے ذریعے نیا رنگ دینے والوں کا بیٹا ہوں، اس لیے کہ میں بموں کے دھماکوں میں شہید ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میں اس موقع پر یوتھ فورس کے نوجوانوں سے اور آپ خطباء سے اس بات کا طلبگار ہوں پورے شرح صدر کے ساتھ کہ آپ کو اس آزمائش کی گھڑی کے اندر پوری استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، پوری جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور کردار کشی کی اس مہم کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ دشمن کس انداز کے اندر ہمارے منہج پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے مسلک پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، ہماری فکر پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ الحمدللہ نہ میرے پاس ہتھیار ہے، نہ ہمارے پاس بندوق ہے، نہ ہمارے پاس گولیاں ہیں، نہ ہمارے پاس چاقو ہیں، نہ ہمارے پاس خنجر ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اسارۃ من علم ان کنتم صادقین قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ حضرات گرامی قدر، میں اس موقع پہ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، ادھر آ دلبر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ حضرات گرامی قدر، یوتھ فورس کے نوجوانوں کی جہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس جھوٹے اور منافقانہ اور فرقہ وارانہ فسادات کے اوپر مبنی غلط پراپیگنڈے کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں، وہاں پر ہماری یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ سیدنا صدیق و فاروق اور امی عائشہ کو گالیاں دینے والے ان عناصر کو جو آج ہمارے اوپر ایک مذموم سازش کا نتیجے کے اندر ایک لیبل لگا کر ہمیں ہمارے قدموں کو کھیرنا چاہتے ہیں، سٹریٹ کے اوپر بھی آ کر ہمیں اظہار یکجہتی کا مظاہرہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور سچی بات یہ ہے، یہ اظہار یکجہتی آپ کی میرے ساتھ نہیں ہے، میری فکر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ اظہار یکجہتی اس کاز کے ساتھ ہے جس کاز کی وجہ سے آج ہمیں نشانہ ستم بنایا جا رہا ہے۔ تو میں اس بات کے اوپر حکام بالا سے اس بات کی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خیار امت کے خلاف بکواسیات کرنے والا خواہ کوئی بھی ہو، اس کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ وہیں پر میں اس بات کا بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہماری گردنوں کو اڑانے کی سرعام دھمکیاں دے رہے ہیں،
حساس اداروں تم کہاں پہ سو رہے ہو؟ کیا تم ملک کے اندر قتل و غارت گری کے بازار کو گرم کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم ملک کے اندر ہمارے گھروں کو نظر آتش کروانے کی سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہو؟ کیا تم منبر و محراب سے کتاب و سنت کے داعیوں کو روکنا چاہتے ہو؟ حضرات، یہ کارواں نہیں رک سکتا۔ یہ بنگال میں پھانسیوں کے بعد بھی نہیں رکا، یہ اسماعیل شہید کی شہادت کے بعد بھی نہیں رکا، یہ سید احمد کی شہادت کے بعد بھی نہیں رکا، یہ سید نذیر کو لگنے والے پتھروں کے بعد بھی نہیں رکا، یہ مولانا ثناء اللہ کے پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کے بعد بھی نہیں رکا، یہ حبیب الرحمان کے سینوں کو لگنے والے خنجروں کے بعد بھی نہیں رکا، یہ حضرت علامہ کی شہادت کے بعد بھی نہیں رکا۔ ہم امن کے داعی ہیں، ہم اس ملک کے امن کو کسی بھی قیمت کا پتاراج نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ فسادی عناصر جو ملک میں فساد کرنا چاہتے ہیں، ہم حکام بالا سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو لگام دی جائے۔ کیا آپ ان کو لگام دینے کے لیے انشاءاللہ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ کیا اپنا کردار جگہ جگہ جہاں پر ہم موجود ہیں ان علاقوں کے اندر اجتماعات کے ذریعے، پروگراموں کے ذریعے، ریلیوں کے ذریعے اور جلسوں کے ذریعے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔